السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے اور عافیت سے رہیں۔ تو دوستو، آج ہمارے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چھوٹی سی بات کو لے کر کے آیا ہوں، جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، آپ کے علم کو چمک دھمک لا سکتا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر آپ سن لیں مکمل تو امید کرتا ہوں کہ علم میں آپ کی بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے بھی علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں عمل کرنے کے لیے آسان ہو جائے گی ایسی نصیحت کو سن کر کے، کیونکہ نصیحت ہی کچھ ایسی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے علی مجھے کچھ نصیحت کرو، یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں۔ سب سے بڑی چیز یقین کا ہے، آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں، یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے، یعنی روزی کا ملنا کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگے کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو کیا کہا کہ اپنے علم کو کیا تلاش کریں اور کچھ شک نہ، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں، یعنی اپنے علم کو جاہلیت نہ بنائیں۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل اور دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہ باتیں کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین بھی ہے یا کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی پہنچا ہوا ہے، اگر وہ باعمل میں نہیں ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، کیا کہا کہ وہ دونوں برابر ہے، جاہل اور اہل علم دونوں برابر ہے۔ کیا فرمایا کہ اپنے علم کو جاہلیت نہ بناؤ۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل اور دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں، یعنی کہ اپنی گمان، جو آپ کسی کے بارے میں آپ گمان کرتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ وہی کی طرح یہ بات صحیح ہے۔ جب بات سمجھ میں آئی تو آپ کیا فرمایا؟ اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں، یعنی آپ اپنی رائے کو وہی کی طرح حق نہ سمجھیں۔ اور یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا صرف اتنی ہے کہ جو آپ کو ملی اور آپ نے اسے آگے چلا دیا یا تقسیم کر کے برابر کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا۔ آپ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ دیکھیے اب بات یہاں کیا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا ملے تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں۔ کیا کہا؟ آپ اپنی امیدیں مختصر کریں، کھانا کھائیں لیکن پیٹ نہ بھریں، اور لنگی بھی چھوٹی پہنیں، اور کرتے پر پیوند لگائیں، اور اپنے ہاتھ سے جوتی کا گوندیں۔ اس طرح کے کریں گے تو ان دونوں سے جا ملیں گے۔ یعنی جو جوتی کے بارے میں، اگر جوتی کی اگر کوئی ایسی چیز ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اپنے ہاتھ سے ہی درست کریں۔ اس کے اندر یہ باتیں آئی ہے۔ تو یہ باتیں ساری نصیحت کی تھی، بہت ہی جامع ہے، بہت ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو زبردست جو باتیں جو کہی گئی ہے یہاں پر کہ حضرت کے امیر المومنین کے بارے میں جو کہا گیا، حضرت رضی اللہ عنہ کہا، اے امیر المومنین اس کون تھے؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں، اور کھانا کھائیں لیکن پیٹ بھر نہ کھائیں، لیکن پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اور لنگی بھی چھوٹی پہنے، اور کرتے پیوند لگائیں، یعنی کرتے میں جب تک پیوند نہ لگ جائے اسے بیکار نہ کریں، اور اپنے ہاتھ سے جوتی گاندیں، یعنی جو آپ کی جوتی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اپنے ہاتھ خود ہی صحیح کریں،
اسی طرح کریں گے تو ان دونوں سے جا ملیں گے. یعنی اتنے ساری چیز کرنے کے نصیحت کی ہے تب جا کے آپ ان دونوں ساتھیوں سے جا آپ مل سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے ہے، تو تمام لوگوں کے لیے ہے یہ نصیحت ہے. اسی لیے کہ ان نصیحت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بہت ہی پیاری نصیحت تھی، بہت ہی خوبصورت نصیحت تھی. اللہ کرے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ پھر اور کسی اور نصیحت کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.